بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے اور کہاں کہاں جا گرے تھے؟ جواب: بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے طور سینا یا زبیر پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس پہاڑ کے 6 ٹکڑے ہو گئے تھے، 3 مکہ میں جا گرے اور 3 مدینہ میں۔ جو ٹکڑے مکہ میں جا گرے وہ یہ ہیں: جبل سور، جبل صبیر، جبل ہرا، اور مدینہ والے یہ ہیں: جبل احد، جبل ودقان اور جبل رضوی۔ ان کے مستقل پہاڑ بن گئے۔ سوال: قرآن پاک کو یاد کر کے بھول جانے والا کس گناہ کا مرتکب ہوگا؟ جواب: گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ سوال: نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا تھی؟ جواب: نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورہ میں زیر صرف 1 مرتبہ آئی ہے؟ جواب: قرآن مجید کی صرف ایک سورت ایسی ہے جس میں زیر صرف 1 مرتبہ آئی ہے اور وہ سورت اخلاص ہے۔ سوال: بد دعا دینے والا کس مشکل میں پڑ سکتا ہے؟ جواب: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے خادموں کو بد دعا دو اور نہ ہی اپنے مال کو بد دعا دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یوں تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ سوال: کیا نماز کے بغیر جنت کا حصول ممکن ہے؟ جواب: جی ہاں، نماز اس قدر اہم اور سختی کے ساتھ ادا کرنا فرض ہے جس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ساری تاکید قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہے۔ جی ہاں، نماز اللہ کی پرستش کا سب سے بڑا عملی مظہر ہے۔ جو شخص اس سے انکار کر دیتا ہے وہ عملی طور پر یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں اللہ معبود برحق کی پرستش کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ وہ خدا کی بڑائی اور عظمت کا عملاً انکار کر دیتا ہے۔ اسے کفر نہ کہیں تو کیا ایمان کہیں گے؟ یاد رکھیے، نماز وہ بنیادی مطالبہ ہے جو اسلام کا علامتی اظہار ہے۔ اسلامی حکومت اس کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتی ہے اور انکار کی صورت میں مسلمان ہونے کی شناخت قانونی طور پر دینے سے انکار کر سکتی ہے۔ رہی آخرت تو جگہ جگہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ نماز نہ پڑھنا ایسا جرم ہے جو جہنم میں لے جانے کا باعث ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم۔ سوال: کون سے نبی کا ہاتھ سورج کی طرح چمکتا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کو بغل میں دبا کر نکالتے تو آفتاب کی مانند روشنی نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ علیہ السلام کو عطا کردہ معجزہ تھا۔ سوال: وہ کون سی نہریں ہیں جو جنت سے نکل کر دنیا میں پائی جاتی ہیں؟ جواب: ان نہروں کے متعلق 2 قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق 4 ہیں: جیہون، سیہون، فرات، نیل۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے طریقے سے شیخین سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت سے دنیا میں 5 نہریں جاری کی ہیں: سیہون، جیہون، دجلہ، فرات اور نیل۔ سوال: قرآن کریم میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب: طبرانی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی ہے کہ قرآن کے 10,27,000 حروف ہیں۔ یہ مقدار تمام آیات منسوخہ کو ملا کر ہے۔ سوال: کس صحابی کی آواز 1000 آدمیوں کی آواز پر بھاری تھی؟ جواب: غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے جذبہ فدائیت سے مسرور ہو کر ارشاد فرمایا: لشکر میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی آواز 1000 آدمیوں کی آواز پر بھاری ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مأمور فرمایا ہے؟ جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام کو۔ سوال: انسان کے اندر موت کا خوف بیٹھ جانا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب: جادو کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں موت کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔
سوال: قرآن پاک کی سورت کوثر اللہ پاک نے کن وجوہ پر نازل فرمائی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے انتقال پر جب کفار نے خوشیاں منائی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل منقطع ہو گئی تو کچھ دنوں میں نام محمد بھی مٹ جائے گا، لیکن اللہ پاک جسے زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تا قیامت اور بعد قیامت زندہ رہے گا۔ سوال: نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے اور 1 رکوع ہی کیوں ہوتا ہے؟ جواب: کبھی نماز پڑھتے وقت آپ نے سوچا ہے کہ 1 رکعت میں 2 سجدے 1 رکوع ہی کیوں ہے؟ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں اور ان 2 سجدوں کی حکمت کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ 1 سجدہ اس لیے کہ جب اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو تمام فرشتہ سجدے میں چلے گئے۔ جب تمام فرشتے سجدے سے اٹھے تو دیکھا کہ سجدہ نہ کرنے پر شیطان کو تا قیامت سزا ہوئی، تو انہوں نے ایک اور سجدہ شکرانہ ادا کیا کہ ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ کئی علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اولاد آدم سے عہد لیا جس کا ذکر اللہ نے اس آیات میں کیا ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب اے حبیب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں میں ان کی اولاد سے عہد لیا، اس وقت اللہ نے انہیں بطور تصدیق سجدے کا حکم دیا تو اللہ کے حکم پر تمام مسلمان سجدہ ریز ہو گئے لیکن کافر رہ گئے۔ جب مسلمانوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور دیکھا کہ کفار نے سجدہ نہیں کیا تو وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سجدہ اول کی توفیق دی، لہٰذا نماز میں 2 سجدے فرض اور لازم ہو گئے اور رکوع ایک ہی ہے۔ اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔